بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بے حد گھبرائی ہوئی تھی جب اماں کے کہنے پر اس کمرے میں داخل ہوئی جہاں میری ہونے والی ساس اور میرا شوہر بیٹھے تھے۔ سوتیلی اماں نے میرے لیے یہ رشتہ نہ جانے کیسے قبول کر لیا تھا۔ یہ تو بہت امیر لوگ لگ رہے تھے۔ میری ساس کی تو مجھے دیکھتے ہی آنکھیں چمک اٹھیں۔ پہلی ہی بار مجھے دیکھ کر انہوں نے ماشاء اللہ کہا اور بولیں، آپ کی بیٹی تو بہت خوبصورت ہے، یہ ہیرا آپ نے کہاں چھپا رکھا تھا؟ اماں یہ سن کر ہنس پڑیں، بولیں کہ بس اس ہیرے کی حفاظت ہم نے بڑی مشکل سے کی ہے، آپ کو تو پتہ ہے کہ ایک ہیرے پر سبھی کی نظر ہوتی ہے۔ میری اماں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی، پر سوتیلی ماں سے اور امید بھی کیا کر سکتی تھی۔ میں نے دیکھا میری ساس مجھ سے واقعی بہت پیار جتا رہی تھیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد اماں سے کہنے لگیں، بس بہن، مجھے تو تمہاری بیٹی بہت خوبصورت لگی ہے، میں اسی کا رشتہ لوں گی۔ تم چاہو تو بنا جہیز کے بھی اسے 2 کپڑوں میں رخصت کر دو، ہمیں چاہیے، تمہاری بیٹی واقعی بہت حسین ہے۔ اماں یہ سن کر چپ رہ گئی تھیں، شاید ان کو امید نہیں تھی کہ اتنے بڑے گھر کی بیگم مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لے گی۔ مگر پھر ایک عجیب بات ہوئی۔ ابھی میرا شوہر اور میری ساس وہاں بیٹھی ہی تھیں کہ اماں نے مجھ سے کہا، تم ادھر چلو، میں اپنے داماد کو لے کر آتی ہوں، دونوں اکیلے میں بات کر لو تو اچھا رہے گا۔ میری ساس مجھے حیرت سے دیکھنے لگیں۔ میں بھی اس موقع پر شرما گئی تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اکیلے بات چیت نہیں کرنا چاہتی تھی، پر کیا کرتی، میری سوتیلی ماں نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ پر اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میری اماں اس لڑکے کو لے کر کمرے میں بند ہو گئیں اور مجھے کمرے کے باہر کھڑا کر دیا۔ میں حیران تھی کہ یہ کیا طریقہ ہوا، میں تو اپنے شوہر سے تنہائی میں بات کرنے کے لیے لائی گئی، اب میں بدنام الگ ہوں گی، میری ساس کی نظر میں میرا برا سا تصور بھی ابھرے گا اور میں بھی چالاک کہلائی جاؤں گی۔ اس سے اچھا ہے کہ میں جا کر سامنے ہی بیٹھ جاؤں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میری ماں کو شاید علم نہیں تھا کہ میں ایسا کروں گی۔ میں فوراً آ کر اپنی ساس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میری ساس حیران ہو کر بولی کہ بیٹا کہاں گیا، اور تمہاری اماں، تم لوگ تو اکیلے میں بات کرنے والے تھے۔ میں نے کہا، نہیں جی، وہ میری اماں ان سے بات کر رہی ہیں، مجھے تو کمرے کے باہر کھڑا ہونے کا کہا، سوچا کہ آپ سے آ کر 2 گھڑی بات کر لوں۔ میری ساس یہ سن کر حیران رہ گئی۔ شاید ان کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ میری ماں کس قسم کی عورت ہے، اور میں ان کو ایسا ہی محسوس کروانا چاہتی تھی جیسا کہ وہ ابھی کر رہی تھیں۔ ظاہر ہے میری ماں کا میرے شوہر کے ساتھ اکیلے کمرے میں بات کرنے کا کیا جواز بنتا تھا۔ تبھی میری اماں بھاگتی ہوئی واپس کمرے میں آ گئیں، مجھ سے کہنے لگیں، ارے لڑکی، تم بھاگ کیوں گئی؟ تمہیں اتنی شرم آتی ہے تو پھر جاؤ، جا کر اندر کمرے میں بیٹھ جاؤ، میں تمہارے شوہر سے تمہیں بات کروانے لائی تھی۔ میری ساس میری اماں کو حیران ہو کر دیکھنے لگیں کیونکہ میری اماں تقریباً 15-20 منٹ پہلے ہی کمرے میں گئی تھیں۔ اب اگر میں وہاں نہیں تھی تو انہیں اس وقت یاد آیا جب کہ 20 منٹ گزر چکے تھے۔ اس سے پہلے کیا ان کو یہ بات نظر نہیں آئی تھی؟ بہرحال اماں میری شرمندہ تو بہت ہوئی تھیں، انہیں اس بات کا اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ میں ان کے بیٹے کے ساتھ نہیں تھی۔ اس بات پر میری ساس کو غصہ بھی آیا، پر وہ بولی نہیں۔ کہنے لگیں کہ چلو ٹھیک ہے سائمہ بہن، میں اگلے ہفتے آؤں گی، اپنے بیٹے کے لیے نشانی لے کر آؤں گی، تم لوگ بس منگنی کرو، اور مجھے جہیز بھی نہیں چاہیے، تم اپنی بیٹی کو 2 کپڑوں میں رخصت کر دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اماں نے تیور بنا کر انہیں رخصت کر دیا۔ یہ لوگ ابا کے دوست تھے، ابا کی طرف سے ہی آئے تھے۔ شام کو جب ابا جان گھر آئے تو اماں کا تیور چڑھا ہوا تھا۔ ابا کے کمرے میں جاتے ہی مجھ سے کہنے لگیں، جاؤ جا کر پانی لے آؤ، خود کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ مجھے تو اتنی بھی سادگی پسند نہیں تھی کہ میں اپنی سوتیلی ماں کے ہاتھوں رگڑی جاتی۔ میں وہیں کھڑے ہو کر اماں کی باتیں سننے لگی۔ میری ماں اپنے شوہر یعنی میرے ابا سے کہہ رہی تھی، سچیل کے ابا، تم بھی کمال کرتے ہو، اتنا اچھا رشتہ، اتنا بڑا گھر، ایک اکیلی بیٹی وہاں راج کرے گی، تمہیں کیا میری بیٹیوں کا خیال نہیں آیا؟ کیا وہ تمہاری بیٹیاں نہیں ہیں؟ اس گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جائیں گی، تمہیں تو صرف اور صرف اپنی اس چہیتی کی فکر ہے کیونکہ وہ تمہاری پہلی بیوی کی اولاد ہے، تم میری بچیوں کو پوچھتے ہی نہیں ہو۔ ابا چڑھ کر بولے، یہ میری بچیاں کیا رٹ لگا رکھی ہے تم نے؟ تینوں بچیاں میری ہی ہیں، میں جس کی جب چاہوں شادی کر سکتا ہوں، تم روڑے مت اٹکاؤ۔ یہ سن کر میری اماں طیش میں آ گئیں اور بولیں، مجھے نہیں پتہ ظفر، بس میری بیٹی کی شادی ہی یہاں ہوگی، وہ لڑکا بہت اچھا ہے، ایسا خاندان دوبارہ نہیں ملے گا،
تم نے اپنی چھوٹی بیٹیوں کے لیے کبھی ایسا رشتہ نہیں آیا۔ ویسے بھی وہ لڑکا اس لڑکی سے مطمئن نہیں ہے۔ تم اس کی عمر تو دیکھو، چہرے پر پھیلی پلاہٹ تو دیکھو، یہ کہیں سے تمہیں شادی کے قابل لگتی ہے؟ گھر کے کام کرے گی اور پھر کوئی معقول سا رشتہ دیکھ کر دینا اس کی شادی۔ اگر یہ وہاں پر اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہ کر سکی تو کیا ہوگا؟ سوچا ہے تم نے؟ روتی روتی اسی گھر میں آئے گی اور میں تو اسے گھر میں قدم نہیں رکھنے دوں گی۔ میری سوتیلی ماں کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ مجھے ان کی یہی عادت تو اتنی بری لگتی تھی، میں چاہ کر بھی انہیں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ اس طرح ابا کی نظر میں میرا بھی تصور غلط ہی جاتا، سو میں چپ چاپ وہاں سے آ گئی۔ اب میری سوتیلی ماں نے زمین آسمان اور ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ کسی طرح وہ اس شادی کو روک سکے، پر ایسا نہیں ہونا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد مجاہد کی اماں صحیح قسم کی مٹھائیاں اور پیسے انگوٹھی وغیرہ لے کر آ گئیں۔ میری سوتیلی بہنوں کا تو جل جل کر برا حال تھا، جبکہ سوتیلی اماں نے میری طرف سے بہت بدگمان کرنے کی کوشش کی تھی میرے سسرال والوں کو، پر میرے سسرال والے بہت ہی پکے تھے۔ انہوں نے ٹھیک ایک ہفتے بعد منگنی کی رسم کا آغاز خود ہی کر دیا۔ ہم لوگ تو دیکھتے رہ گئے۔ میری ساس کے ساتھ ایک لڑکی بھی آئی تھی جس نے مجھے فٹافٹ تیار کیا۔ میں کسی دلہن کی طرح تیار ہو گئی اور پھر منگنی کی رسم شروع کی گئی۔ ابا بھی گھر پر تھے۔ یہ سب دیکھ کر ابا بہت خوش تھے، مجھ سے بھی پوچھا۔ میں نے کہا ابا، میں آپ کی پسند سے بہت خوش ہوں، بس آپ راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں۔ ابا نے مجھے دلاسا دیا اور پھر 1 مہینے بعد میری شادی مجاہد کے ساتھ ہو گئی۔ پر اس 1 مہینے میں مجاہد نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ وہ مجھ سے دور دور ہی رہتا تھا۔ میں نے یہی سمجھا کہ مجاہد مجھ سے اس لیے بات نہیں کر رہا کیونکہ کچھ ہی مہینوں میں ہماری شادی ہونے والی ہے۔ اگر مجاہد مجھ سے کوئی بات کرے گا تو ظاہر ہے شادی سے پہلے ہی ہمارا رشتہ اس حد تک پہنچ جاتا کہ شادی کے بعد ہم ایک دوسرے سے شاید نفرت۔ نے مجھ سے شادی سے پہلے کوئی بات نہیں کی تھی۔ شادی کی رات مجاہد بہت خوش نہیں تھا، اس نے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ میرے سامنے بیٹھا تو تھا پر وہ کہیں اور کھویا ہوا تھا، مگر اس نے جو مجھ سے پہلا سوال پوچھا وہ بہت زیادہ حیران کر دینے والا تھا۔ بولا کہ سنو، کیا تمہارے خاندان میں کسی کو کالا جادو آتا ہے؟ میں مجاہد کی بات سن کر اچھل پڑی تھی۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں مجاہد؟ مجھے کیا پتا کہ میرے خاندان میں کیسے لوگ ہیں، اور کالا جادو کرنے کا تو کوئی بھی مسلمان سوچ نہیں سکتا۔ میرا خاندان تو دور کی بات ہے۔ میری بات سن کر میرے شوہر نے 2 لمحے مجھے گھورا، سخت آنکھوں سے دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ سے میری گردن دبوچ لی۔ میں اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے گھٹی گھٹی آواز میں پوچھا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو بتائیں۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میرا شوہر میری گردن نہیں چھوڑ رہا تھا کہ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گلا دبا کر مجھے جان سے مار ڈالتا، کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میرے شوہر نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مجھے خونخوار نظر سے گھورتا ہوا بولا، خاموش رہنا اب، اگر تم نے کوئی بکواس کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا، کیا ہوا ماں، کیا بات ہے؟ سامنے اس کی ماں اور بہنیں کھڑی تھیں، جبکہ کچھ اور بھی رشتہ دار تھے۔ بیٹا، دلہن چیخ کیوں رہی ہے؟ کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے؟ اماں، کیا ہو گیا ہے؟ آپ میرے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کیوں کر رہی ہیں؟ میاں بیوی کا حق ہوتا ہے کہ کوئی انہیں تنگ نہ کرے، اور پھر یہ تو آپ نے میری شادی ایک پاگل لڑکی کے ساتھ کروا دی ہے۔ میں اس کے قریب گیا تو اس نے اپنی گردن پکڑ لی اور چیخنے چلانے لگی، اسے تو دورے پڑتے ہیں، یہ تو آسیب زدہ لڑکی ہے۔ میں اپنے شوہر کا صاف جھوٹ سن کر بہت حیران ہوئی کہ اگر ابھی میں نے اس کمرے میں رہنے سے منع کر دیا تو یقیناً میرا شوہر اس بات پر بھی مجھ پر ہی الزام لگائے گا کہ میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی اور مجھے کوئی اور پسند ہے۔ سو میں نے ٹھان لی تھی کہ اس کمرے سے نہیں ہلوں گی۔ میرے شوہر کو یہ بھی لگا ہوگا کہ میں چلا چلا کر سب کو اکٹھا کروں گی، پر جب سب لوگ کمرے میں اندر آئے تو میں نے ان سے مسکرا کر بات کی، کہا کہ انہیں غصہ آ گیا تھا۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے میری گردن دبوچی، میں نے اپنی گردن کے نشان بھی سب کو دکھانا شروع کیے تو میرا شوہر مجھے کچا کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں اس کی سوچ سے بھی زیادہ چالاک واقع ہوئی تھی۔ خیر، سب لوگ مجھے تسلی دے کر کمرے سے چلے گئے۔ اس کے بعد میرا شوہر میری طرف مڑ کر بولا، تم تو مجھ سے بھی زیادہ چالاک نکلی ہو۔ میں اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر معصوم چہرہ بناتے ہوئے بولی،
آخر آپ کو مجھ سے مسئلہ کیا ہے؟ آپ بتا کیوں نہیں دیتے؟ اگر آپ کو میں پسند نہیں تھی تو آپ نے مجھ سے شادی ہی کیوں کی؟ تم مجھے پسند ہو میری جان۔ شوہر کا بدلا ہوا لہجہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا آپ کے رویے سے تو ایسا نہیں لگتا کہ میں آپ کو پسند ہوں۔ کہنے لگے تم زیادہ باتیں نہ کرو، بس میں تمہیں پسند کرتا ہوں یہی کافی ہے۔ ہم نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ میرے شوہر نے تو میری اتنی تعریفیں کی کہ میں ہوا میں پہنچ گئی تھی۔ اگلے ہی دن صبح ہوئی تو میرا شوہر ضد کرنے لگا کہ تم اپنے میکے چلو۔ میں نے کہا کہ میکے جانے کی ضد تو لڑکیاں کرتی ہیں، آپ کیوں مجھے میکے لے جانے کے در پہ ہیں؟ بولے کہ بس میں تمہارے گھر والوں سے ملنا چاہتا ہوں، تمہیں بھی ان سے ساتھ ملتا دیکھ کر مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے کہا میں اپنے گھر والوں سے ملنا نہیں چاہتی، بعد میں ہم چلیں گے تو دیکھ لیں گے، لیکن فی الحال میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ میرا شوہر بولا عجیب بے شرم لڑکی ہو، کیا تمہیں اپنے گھر والوں کی یاد نہیں ستاتی؟ تم میری پیچھے اتنی پاگل تھی کہ یہاں آتے ہی تم نے اپنا دل لگا لیا۔ سچ بتاؤ تمہارے پہلے اور کتنے چکر تھے؟ شوہر کی یہ باتیں سن کر مجھے رونا آ گیا۔ اور کتنے چکر تھے؟ شوہر کی یہ باتیں سن کر مجھے رونا آ گیا۔ میں نے کہا آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں آپ سے محبت جتا رہی ہوں اور آپ مجھے میرے میکے چھوڑ کر آنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے تنگ ہیں تو بتا دیں، میں یہاں سے خود ہی چلی جاتی ہوں۔ میرا شوہر ہنس کر بولا ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں تو چاہ رہا تھا کہ تم اپنے گھر والوں کو ایک بار جا کر دیکھ آؤ، کیا پتہ انہیں تمہاری ضرورت ہو یا تمہارے لیے پریشان ہوں۔ میں نے کہا میری سوتیلی ماں اور بہنوں کو بھلا مجھ سے کیا محبت کہ وہ میرے لیے پریشان ہوں۔ آپ نے اگر جانا ہے، ان کی یاد ستا رہی ہے تو آپ جا کر دیکھ آئیں۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ میرا رشتہ تو ان سے تمہاری نسبت ہے، تم نہیں جاؤ گی تو میں نے جا کر کیا کرنا ہے؟ یوں وہ چپ ہو کر بیٹھ گیا، مگر مجھے ان کی یہ حرکتیں بہت زیادہ مشکوک لگ رہی تھیں۔ خیر سے میں نے تو خاموشی اختیار کر لی۔ دن بھی اسی طرح گزرنے لگے، مگر اب میرے شوہر کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا۔ شادی کے ایک ہفتے بعد مجھ سے کہنے لگے تم کیسی بے حس لڑکی ہو، تمہیں اپنے گھر والوں کی یاد نہیں آتی؟ میں نے کہا نہیں۔ بولے کہ آج تمہاری ماں کا فون آیا تھا، وہ تمہیں بلا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب میں امی جان سے پوچھوں گی تو پھر ہی جاؤں گی۔ امی جان میں اپنی ساس کو کہتی تھی۔ میری ساس واقعی ایک بہت ہی زیادہ عاجز خاتون تھیں۔ وہ نہ صرف عاجز اور نماز روزے کی پابند تھیں، بلکہ اپنے بیٹے کی زندگی میں دخل اندازی کرنے والی خواتین میں سے نہیں تھیں۔ وہ میری بھی بہت عزت کرتی اور ہر وقت سمجھاتی رہتی کہ بیٹی اپنے گھر کا دھیان رکھنا، لوگوں کی نظریں گھر توڑنے پر ہوتی ہیں، یہاں جوڑنے والے کم اور توڑنے والا زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے تم احتیاط سے رہنا۔ اگلے ہی دن میرے شوہر کے کہنے پر میں اپنے میکے چلی گئی۔ میکے جا کر میں نے دیکھا میرے سبھی گھر والے مجھ سے بہت زیادہ متاثر تھے، کیونکہ ان کی نظر میں بہت امیر گھرانے میں بیاہ کر گئی تھی۔ یہ لوگ مجھ سے بڑے ہی عجیب سے انداز میں ملنے لگے، جیسے میں کسی ملک کی شہزادی حالانکہ میں جانتی تھی کہ یہ لوگ مجھ سے محبت نہیں کرتے، پھر بھی میری سوتیلی ماں مجھ سے محبت جتانے لگی۔ بولی کہ دیکھو تم کتنے عرصے بعد آئی ہو ہماری پیاری بیٹی، اب بس تم ایسا کرو کہ کچھ دن یہیں رہ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سسرال والے یہ سوچنے لگ جائیں کہ اسے گھر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تمہاری ساس کو بھی تو پتہ چلے کہ تمہارے میکے میں تمہاری کتنی قدر ہے۔ اگر تم فوراً واپس چلی جاؤ گی تو تمہاری ساس یہ سمجھے گی کہ میکے والوں نے تمہاری خاطر خدمت نہیں کی۔ بیٹی اپنی قدر بناؤ۔ میں حیران تھی کہ میری سوتیلی ماں کو ایک دم سے اتنی بھی میری کیا فکر ہونے لگی کہ وہ مجھے میکے میں 2 دن رہنے کا بول رہی ہیں۔ بہرحال میں اپنی سوتیلی ماں کی ہاں میں ہاں ملاتی، کیونکہ اب میں شوہر والی ہو گئی تھی، سسرال میں بھی بنا کر رکھنا چاہتی تھی اور میکے میں بھی۔ میں 2 دن کے لیے رک گئی۔ اس دوران میرے شوہر نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ 2 دن بعد جب میں میکے جانے لگی تو میری ساس نے تمہارا شوہر کھانے پر آئے گا، تم ایسا کرو کہ اپنی ساس کے پاس چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ ناراض ہو جائے۔ میں نے کہا ماں جی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں شادی شدہ عورت ہوں، اب میں اپنے شوہر کے بغیر سسرال تو نہیں جا سکتی، میں ان کے ساتھ ہی جاؤں گی، مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے جب ان کا بیٹا یہاں آ رہا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری ماں میرے شوہر کو اکیلے میں اس گھر بلانا چاہتی ہے اور میں ایسا ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے کہا ماں جی میں یہیں رک جاتی ہوں۔ ماں جی کا بس نہیں چلا، بولیں کہ چلو ٹھیک ہے تم چلی جاؤ، گھر میں تمہاری ساس بھی اکیلی ہوگی، میں نہیں چاہتی کہ تمہاری ساس مجھے بد دعائیں دے۔ میں حیران تھی کہ آخر میری اماں کو میری ساس سے کیا لینا دینا ہے۔
وہ تو ابھی کہہ رہی تھیں کہ میرے شوہر کو دعوت پر بلائیں گی۔ بہرحال چلتے ہوئے مجھ سے کہنے لگیں، اچھا یہ ڈبہ لے جاؤ، اپنے شوہر کو دے دینا، اس میں اس کے لیے تحفہ ہے، اور ہاں خبردار اسے خود مت کھول کر دیکھنا، بدشگونی ہوتی ہے۔ میں بولی جی ٹھیک ہے۔ میں شاید کھول کر دیکھ ہی لیتی، لیکن پھر جو ہوا وہ میں نے سوچا نہیں تھا۔ میرا شوہر اسی وقت آ گیا، گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، بولا کہ چلو جلدی بیٹھو، تمہیں گھر چھوڑ کر میں نے جانا بھی ہے۔ اسی وقت میری اماں نے میرے شوہر کو اشارے سے بتا دیا کہ میں نے تمہارے لیے کچھ بھیجا ہے، یہ تم ضرور رکھ لینا، یہ تحفہ ہے۔ میں نے وہ ڈبہ اپنے شوہر کو مجبوراً دے دیا، انہوں نے پھر مجھے دیکھنے بھی نہ دیا۔ اب یہ گھر آ گئے، گھر آ کر میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی، نظر میری ڈبے پر تھی پر میرے شوہر نے اسے ہاتھ تک نہیں لگانے دیا۔ خیر اب کیا ہو سکتا تھا، میں خاموش ہو گئی، پر رات کو جو ہوا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میرا شوہر جب کمرے میں آیا تو شوہر کے ہونٹ لال تھے اور ان کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میری تو بالکل مارے خوف کے چیخیں نکل گئیں۔ میں ڈر کر باہر کی جانب بھاگی، باہر میری ساس کھڑی تھیں۔ مجھے یوں ڈرتا دیکھ کر کہنے لگیں کہ کیا ہوا ہے بیٹی، تم اتنی گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا آنٹی آپ کے بیٹے کے منہ سے خون نکل رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا۔ آنٹی بھی دوڑی دوڑی کمرے میں آ گئیں، دیکھا تو میرا شوہر وہاں کھڑا ہنس رہا تھا۔ بولا کیا ہوا ہے، تم تو ڈر ہی گئیں، میں نے تو تم سے بات کرنی تھی کہ مجھے کپڑے استری کر دو، لگتا ہے کہ تم کام کرنے سے بھاگنے لگی ہو۔ میرا شوہر عجیب سے لہجے میں بولا۔ ساس نے بھی مجھے شکوہ بھری نگاہوں سے دیکھا، جیسے میں نے جھوٹ بولا ہو۔ مجھے بہت شرمندگی ہوئی، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ساس کی نظر میں ہمیشہ میں ایک سچی ایماندار بہو کی طرح ہی رہنا چاہتی تھی، کیونکہ شوہر سے بھی خاص نہیں بنتی تھی، اور اب میری ساس تھی کہ وہ بھی مجھ پر یقین نہیں کر رہی تھی۔ خیر میں نے سوچا کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ پر 2-3 دن بعد رات کو دوبارہ یہی واقعہ ہوا۔ میں کمرے میں تھی، میرا شوہر غسل خانے سے باہر نکلا، اس کے منہ سے خون کے قطرے۔ میں یہ دیکھ کر بہت گھبرا گئی، میں نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں نے اپنی ساس کو جا کر بتایا تو بولی بیٹی آج کل تم بہت زیادہ شکایتیں کرنے لگی ہو، ایسا تو نہیں کہ تم خواہ میرے بیٹے میں نقص نکال رہی ہو؟ میں نے کہا خدا کا خوف کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے تو ان کو ایسی ہی حالت میں دیکھا تب آ کر بتا رہی ہوں۔ تب میں نے دوبارہ آ کر کمرے میں دیکھا تو میرا شوہر جوں کا توں کھڑا تھا۔ اب کی بار مجھے غصہ آیا، شادی کی پہلی رات والی بات بھی یاد آ گئی جب میرے شوہر نے ایسے ہی مجھے ڈرانے کی کوشش کی تھی اور پھر کہا تھا کہ تم بڑی چالاک ہو۔ میں نے سوچ لیا کہ اب شوہر کا راز جان کر رہوں گی۔ تبھی اگلے دن صفائی کرتے ہوئے میں نے کمرے کی ایک ایک چیز پر دھیان دیا۔ میں جانتی تھی کہ خون نکالنے کا کوئی طریقہ میرے شوہر کے پاس ہاتھ لگ گیا ہوگا اور وہ اسی کو استعمال کر کے بار بار مجھے ڈرا رہا ہے۔ پھر وہی ہوا، میری نظر اس ڈبے پر پڑی جو میری اماں نے شوہر کو آتے ہوئے ڈبہ کھول کر دیکھا تو اس میں لال چقندر تھے۔ تب مجھے یقین آیا کہ اچھا میرے شوہر موصوف تو رات کو چقندر کھا کر مجھے ڈراتے تھے، پر وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ یہ بھی ایک اور راز تھا جس سے جب پردہ اٹھا تو میں نے اپنے میکے جانا ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ دراصل یہ میری سوتیلی ماں کی سازش تھی جو چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر سے لڑوں جھگڑوں، الگ ہو جاؤں، اور یہ اس کام میں اکیلی نہیں تھیں، میرا شوہر بھی یہی چاہتا تھا۔ میری سوتیلی ماں نے تو روز اول سے ہی میرے شوہر کو پھانسنے کی بہت کوششیں کی تھیں، ان سے یہ کہا کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو، تمہاری بیوی اس قابل نہیں ہے، وہ بہت وہمی ہے، دیکھنا جب تم اس کے سامنے کوئی بھی ایسی حرکت کرو گے جو تھوڑی سی عجیب ہوگی تو وہ ڈر جائے گی، کیونکہ اس پر پہلے بھی آسیب کا سایہ رہ چکا ہے اور وہ اتنی جادوگرنی ہے کہ تمہیں بھی اپنے جال میں پھانس لے گی تو تم اس کے اشاروں پر ناچا کرو گے۔ نیت پر حیران رہ گئی، مانا کہ وہ میری سوتیلی ماں تھیں پر ان کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے تو آج تک ان کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، مجھے وہ ہمیشہ اچھی ہی لگتی تھیں، پر جو میری ساس نے مجھ سے کیا وہ میں آج تک نہیں بھولی اور نہ کبھی بھولوں گی، اور نہ ہی آئندہ اپنی ساس پر یا پھر اپنی ماں پر دوبارہ یقین کروں گی۔ اللہ سب لڑکیوں کو ایسی ہی عقل اور سمجھ دے جس سے وہ کم از کم اپنے سسرال اور اپنے میکے کی سازشوں کو دیکھ سکیں اور ان کا مقابلہ کر سکیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔
کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔